أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کہ اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا یا مریم کہ اے مریم ان اللہ اصطفاکی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے وطہرکی اور آپ کو پاکیزگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی عطا فرما دی ہے واصطفاکی علی نساء العالمین اور آپ کو چن کر دنیا جہان کی ساری عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخش دی ہے. یا مریم انہوں نے کہا اے مریم اقنوتی لربک تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو واسجدی اور سجدہ کرتی رہو وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ نبی جی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تم تک پہنچا رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم حالانکہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے قرآندازی کے لیے اس بات کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس مسئلے کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے. پچھلی آیات کے اندر جیسے واقعہ شروع ہوا تھا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اہلیہ عمران نے نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی. اب یہ انہوں نے نیت کر لی تھی تو مریم کی جو والدہ تھی اہلیہ عمران ان کی والدہ پھر بیوہ بھی ہو گئی کہ عمران کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو اور یہ جو عمران تھے ان کا جو ہے یہ بیت المقدس کے امام تھے اور ان کا جب انتقال ہوا تو بیت المقدس ایک مرکزی جگہ تھی وہاں دین کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. اللہ کے نبی بھی وہیں رہتے تھے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یہ بھی بیت المقدس میں ہوتے تھے. تو بہرحال حضرت مریم کے والد کا بھی انتقال ہو گیا لیکن والدہ کی نیت بڑی خوبصورت تھی کہ یا اللہ میری ابھی اولاد تو نہیں ہے اب جو بھی اولاد ہوگی جب انہیں امید سے ہوئی کہ یا اللہ میں اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی اور اللہ سے دعائیں کرتی رہیں کہ اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لے. تو آگے جب جو ہے اولاد ان کا تو ذہن یہ تھا کہ بیٹا ہوگا اور بیٹا جیسے دین کا کام کر سکتا ہے ایسے بیٹیاں تو نہیں کر سکتی. تو ان کی نیت یہی تھی بیٹا ہوگا اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب اللہ کی شان بیٹی ہوئی تو تھوڑا سا حسرت کرنے لگی کہ یا اللہ یہ تو میں نے بیٹی جن دی
لیکن اللہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بیٹی اس بیٹے کی طرح بھی نہیں ہے جو بیٹا آپ نے مانگا تھا، بلکہ اس سے بھی ہم اس کی فضیلت کو بڑھا دیں گے۔ ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کو جو ہے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان کی حفاظت سے، شیطان سے جو ہے یہ محفوظ رہے، اس کی اولاد بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ نے ان کی والدہ کی نیت اور اس کے اخلاص کی برکت سے فرمایا تھا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ ہم نے اس مریم کو بڑے ہی احسن طریقے سے قبول کر لیا۔ جب آدمی کچھ بھی اس کے پاس ہو، جب وہ اخلاص سے اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز ہے جب وہ دیتا ہے، چاہے اس کی مقدار تھوڑی ہو زیادہ ہو، لڑکا ہو لڑکی ہو، کچھ بھی ہو، جب انسان اندر سے اچھی ایک نیت کر لیتا ہے تو اللہ اس انسان کو اس کا ضرور صلہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو انسان کے دل سے اٹھنے والے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اندر کے جذبات کو دیکھتے ہیں۔ جیسے بہت موقعوں پر ایسا ہوا، بعض صحابہ نے بہت خرچ کیا، بعض نے تھوڑا سا خرچ کیا۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اور وہ بہت بڑی مقدار میں بنا، اور حضرت ابو بکر صدیق ایک گٹھری لے کر آئے، وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے۔ اب حالانکہ مقدار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ تھا اور حضرت ابو بکر کا تھوڑا سا تھا۔ اب اللہ کے نبی تو جانتے تھے، اللہ بھی جانتے ہیں کہ کون کس قربانی سے اس مال کو لے کر آیا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کتنا کتنا لائے ہو، آپ نے دونوں سے یہ سوال کیا ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر بتاؤ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے آنکھوں سے آنسو آگے، فرمایا ترکت اللہ ورسولہ، میں تو بس اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا ما ترکت لأہلک، تم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ وہ حالانکہ خوش تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میرا مال بہت زیادہ ہے ابو بکر کے مقابلے میں، تو وہ سوال سن کر پریشان ہو گئے۔ حالانکہ سوال تو یہ بنتا تھا کہ کتنا کتنا لائے ہو، لیکن اللہ جانتے ہیں کس کی قربانی کتنی ہے، تو انہوں نے خاموش ہو گئے۔ وہ آپ نے فرمایا بتاؤ عمر کتنا لے کر آئے؟ پھر کہنے لگے نصفہ، آدھا لے آیا ہوں، اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر جتنے تمہارے جواب میں فرق ہے نا، اتنے ہی تمہارے درجات میں بھی فرق ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا عمر، حضرت عمر اس موقع پر کہنے لگے اے ابوبکر میں کبھی بھی تم سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اصل میں قربانی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاں مقدار نہیں ہے اور چیزیں نہیں ہیں، اللہ تو اندر کے جذبات کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت مریم کی والدہ کی اندر کی نیت بڑی خوبصورت تھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بڑے احسن طریقے سے قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، ان کو بڑے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ کیسے پروان چڑھایا کہ ایک نبی کی پرورش میں اللہ نے دے دیا، اور اللہ نے دیکھیے ان کی والدہ کی نیت تھی کہ میں اس کو اللہ کے نام پہ وقف کرتی ہوں، تو جو اللہ کے نام کا ہو جاتا ہے پھر اللہ ہر چیز کا اس کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ جیسے آتا ہے نا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اب بند کمرہ ہے، اللہ بے موسمی پھل رزق ان کو وہاں کمرے میں پہنچا رہے۔ اب حضرت جو ہے زکریا علیہ السلام وہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں بے موسمی پھل جس کا پورے شہر میں پورے علاقے میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو انہوں نے سوال کرتے ہیں کہ
یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے تمہیں ملے؟ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے۔ یہ دیکھنا تھا ان کی جو جیسے انہوں نے اللہ کی قدرت کو دیکھا تو ان کے دل میں آیا جو اللہ ان کو بغیر جو ہے موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا کی بھی اولاد نہیں تھی، عمر 100 سال ہو چکی تھی، بیوی کی عمر تقریباً 90 سال کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی 90، یعنی خود بھی بڑھاپے میں ہے، بیوی بھی بانجھ ہے اور بڑھاپے میں ہے۔ اب اللہ سے حالانکہ اللہ سے نا امید نہیں تھے۔ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے، کبھی بھی مایوسی نا امیدی نہیں آنی چاہیے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ إِنَّهُ يَيْأَسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُ، اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کی وہیں کھڑے کھڑے، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، وہاں اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے خاص اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ بے شک آپ دعاؤں کو قبول فرمانے والے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء سے بھی ثابت ہے، یہ جو ہے نبی اپنے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اور بھی قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کی دعاؤں کا جہاں تذکرہ فرمایا، ایک اس دعا کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہ اللہ سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، سیدھا وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ بہرحال ان کی والدہ نے جو نیت کی تھی کہ میں اللہ کے نام پہ حضرت مریم کو وقف کروں گی، تو اللہ نے مریم کو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، دنیا کی تمام جو اس زمانے کی جتنی عورتیں تھیں ان سب پر فضیلت اللہ نے مریم کو عطا فرما دی، پاکیزگی عطا فرما دی۔ اور مریم سے یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے رب کے وَاسْجُدِي وَاقْنُعْتِي، کہ تم جو ہے عبادت میں لگی رہو، شکر کرتی رہو، سجدہ کرتی رہو، اور جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی